السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم اس سیریز میں بات کر رہے ہیں دین کی کتاب کے بارے میں، یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں، جو اب رہتی دنیا تک اس دین کی واحد کتاب ہے۔ مکمل محفوظ طریقے سے اللہ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ الفاتحہ میں جو دعا مانگی گئی اس کو قبول کر لیا گیا، جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب قرآن کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عنایت فرما دیا کہ دیکھ لو، اس کتاب کے صفحے صفحے پہ تفصیل آتی رہے گی کہ انعام یافتہ لوگوں کا علم اور عمل کیسا ہے۔ تمہیں وہ اپنانا ہوگا اور تمہیں بچنا ہوگا اس رویے سے، اس علم اور عمل کی غلطی سے جس کو کر کے تم میرے غضب کے حقدار ٹھہر جاؤ گے، یا پھر اپنی خواہشات سے بچنا ہوگا تمہیں۔ کتاب جو ہم نے دی ہے، جو ہم نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل فرما دی ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ خواہشات کے پیچھے چلو گے تو بھٹک کے رہ جاؤ گے۔ ہم اسی کا جائزہ لیتے جا رہے ہیں اس پوری سیریز میں کہ دیکھیں ہمارا علم اور عمل انعام یافتہ لوگوں کا ہے۔ خدا نخواستہ ان غلطیوں میں تو ہم مبتلا نہیں ہو رہے، ہمارے ارد گرد وہ غلطیاں تو نہیں پائی جا رہی کہ جن کو کر کے ہم خدا نخواستہ اللہ کے غضب کا حقدار ٹھہر جائیں یا ہم بھٹک جائیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے 113 تک ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا رویے تھے ان لوگوں کے جو غضب کا حقدار ہو گئے، جو بھٹک کے رہ گئے۔ وہ تھے بنیادی طور پہ دین ابراہیم کے ماننے والے ہی۔ یہ ذہن میں رکھیے، بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ ان میں پے در پے انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور بنی اسماعیل بھی، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش جو چلے آ رہے تھے، یہ بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک تو متفرق انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے بھیجے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس قرار دیا تھا۔ قرآن ہمیں بالکل وضاحت سے یہ بات بتاتا ہے، ساری باتیں دلائل کے ساتھ۔ تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں، تھے یہ اسی دین کے ماننے والے جو آدم سے چلا، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور وہ اس کے آخری علم بردار بن گئے رسول اور انبیاء میں سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی ہر ملاوٹ کو دور کیا، اس میں شامل ہر غلطی کو الگ کیا، اور یہ دین اپنی اصل شکل میں، اسی شکل میں جس شکل میں ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کو جاری کیا تھا، آخرکار لگ بھگ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی شکل میں، بالکل صاف ستھری شکل میں، واضح شکل میں، ہر ملاوٹ سے الگ کر کے رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا ہے۔ اسی دین ابراہیم میں کچھ فرقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے جو بظاہر دین ابراہیم کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے اپنی شناخت الگ کر لی، انہوں نے اپنی سوچ الگ کر لی، انہوں نے اپنا دین الگ کر لیا، انہوں نے اپنا دین کو سمجھنے کا طریقہ الگ کر لیا، انہوں نے کتاب کو نظر انداز کیا یا پھر اس سے واضح سرکشی کی، اور اپنی ہی ایک دین کی پوری انہوں نے دستاویز لکھ لی، طریقہ کار بنا لیا، اور اس طرح کر کے وہ کیا بن گئے کہ وہ ایک الگ فرقے بنا لیے انہوں نے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جو کہ جن آیت میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 111 سے 113 تک، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہ کہتے ہیں، یہ ابراہیم کی اولادوں میں ہی یہی لوگ ہیں، اپنا نام یہود اور نصارہ رکھا ہے، الگ فرقے بنائے ہیں اس دین کے اندر، اور کہتے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہودی نہ ہو جاؤ، یہود یہ کہتے ہیں، یا نصارہ نہ ہو جاؤ، نصارہ یہ کہتے تھے۔ تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ ان کی اپنی خواہش ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہیے کہ دکھائیں کیا سند ہے تمہارے پاس کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم یہود نہ بن جاؤ یا نصرانی نہ بن جاؤ۔ تم جن کی اولادیں ہو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم کا دین ہے، تمہیں دین ابراہیمی پہ آنا ہوگا جنت میں جانے کے لیے۔ ہمارا آخری نبی اور رسول تمہیں یہی دعوت دے رہا ہے، اس کو ہم نے یہی ہدایت جاری کی ہے کہ تمہیں دین ابراہیم ہی کو اختیار کرنا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ اسی دین کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ تمہاری خواہشات کے پیچھے نہ چلا ہے نہ چلے گا، اور تم اس رویے کو تبدیل کرو کہ لوگوں سے کہتے پھرو کہ جب تک تم ہمارے فرقے میں شامل نہیں ہوگے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ فرقہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہدایت جاری کر رہا ہے وہ یہ جاری کر رہا ہے
کہ جب تم نے ایمان پہ کو سمجھ لیا، اختیار کر لیا، جب تم نے اسلام کو بنیادی طور پہ سمجھ لیا، اختیار کر لیا، یہ تو ویسے ہی تمہارا کام پورا ہو گیا۔ تم اب جن باتوں پر اپنی سمجھ سے کچھ کام کرتے ہو، وہ سمجھ جس عنوان کے تحت بھی کی جائے، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے روا رکھا ہے کہ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں اتنی اسپیس دی ہے، ہمیشہ سے دی ہے کہ بھئی ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں تم اپنی سمجھ اختیار کر سکتے ہو، تو لہذا اس دائرے کی کسی چیز کو لے کر الگ ہو جانا۔ جب ایمان اور اسلام کا دائرہ پورا ہو چکا، اس کے بعد کا جو بھی دائرہ ہوگا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت نہیں دی، تو ہم اس پہ فوکس کر کے جب اپنی شناخت الگ کرتے ہیں، جب ہم اسی کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک سب کے سب اسی طرح نہیں سوچیں گے اور اسی طرح نہیں کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں، جب تک وہ فلاح نہیں پائیں گے، تو پھر یہ سمجھ سے اٹھ کر معاملہ فرقے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر یہ مسلک سے اٹھ کے معاملہ فرقہ بنانے میں شامل ہو جاتا ہے کہ فلاح ہے تو اب صرف اس طریقے میں جو ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ایسا ہے کہ تم نے فرقے میں اپنی فلاح ڈھونڈی ہے، تم اس دھارے سے نکل گئے ہو جو دین ابراہیمی کا دھارا ہے، تم نے اس نام کو چھوڑ کے کوئی نام اپنایا ہے اور کہتے ہو کہ صرف اسی طرح جنت ملے گی، تو پھر دکھاؤ تمہارے پاس سند کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے موجود فرقوں کے بارے میں، دین ابراہیمی کے فرقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ہمیں اور مزید کچھ نہیں کہنا، اپنا اپنا جائزہ ہم نے لینا ہے، کہیں ہم اس غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں ہے کہ ہم دین ابراہیمی کو چھوڑ کے، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور نام کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، بے شک وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا ہو، اور جب تک کوئی اس کو عمل نہیں کرے گا، فلاں نہیں پائے گا، تو ہمیں جائزہ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متنبع کر رہا ہے قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بات تو دراصل یہ ہے کہ جس نے اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر لیا، جس نے اپنے منہ کو صرف اللہ کی طرف موڑ لیا، وہی ہے خوبی سے عمل کرنے والا، وہی ہے جو اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا اس دین کو اختیار کرنے کے بعد۔ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ، اسی کو اپنے اللہ کے پاس سے اجر ملے گا۔ اس طرح کچھ نہیں ملے گا کہ اس طرف چلے جاؤ کیونکہ یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اور اس طرف چلے جاؤ کیونکہ یہ فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اور کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک ہمارے ساتھ نہیں ملو گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بالکل بھی نہیں، اس میں خواہشات نہیں چلیں گی، اس میں چلے گا تو اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنا چلے گا، جو کہ اس نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے دے دی ہے، قرآن جس کا محکم سرمایہ ہے۔ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ان کو ہی اللہ سے اجر ملے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ یہ کبھی کسی خوف میں مبتلا ہوں گے، نہ ہی پچھتاووں میں مبتلا ہوں گے، جو دراصل جنت کی مثال اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے قرآن میں۔ یہی لوگ ہوں گے، ان کی خواہشات کے پیچھے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جو کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہم جیسے نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ آج ہم جائزہ لیں کہ ہم یہ باتیں تو نہیں سنتے کہ جب تک ہم جیسے نہیں ہو جاؤ گے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ دین ابراہیم پہ عمل کر کے، وہ دین جو اللہ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب جاری کروا دیا ہے بالکل صحیح شکل میں رہتی دنیا تک، اس پہ عمل کر کے جنت ملے گی، اس کو اختیار کر کے جنت ملے گی۔ وہ نام اختیار کرنا ہے، وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے، الگ شناخت قائم نہیں کرنی، الگ دین تخلیق نہیں کرنا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس زمانے میں، اپنا اپنا جائزہ لیں، دیکھیں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یہود کہتے ہیں نصارہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحیح بات تو ہمارے پاس ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ صحیح بات ہے، صحیح دین پہ تو ہم عمل پیرا ہے۔ وہم یتلون الکتاب، جب کہ یہ سب کے سب کتاب رکھتے ہیں اپنے پاس، صحیح دین ان کے پاس پہنچا ہوا ہے، پھر بھی کتاب وہی ہے، وہی انجیل ہے جو کہتی ہے تورات کو ماننا ہوگا۔ تورات اور انجیل ہے، موجود ہے، لیکن شناخت الگ بنا لی ہے۔ کہتے ہیں کتاب کو چھوڑو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو، کیونکہ جب تک وہ نہیں کہو گے جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر بات نہیں بنے گی، کیونکہ صحیح بات تو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں، نصارہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ان کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ دو فرقے سامنے موجود ہیں۔ بعد کے زمانوں میں بھی جائزہ لیا جاتا رہے گا، کون دین ابراہیمی کی بات کر رہا ہے اور کتاب کی، اور کون اپنے آپ کو الگ کر کے شناخت الگ بنا کر نام الگ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ان سے تو یہی کہا جائے گا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دکھاؤ تمہارے پاس سند کیا ہے تمہاری بات کی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ،
اسی طرح جو کتابیں نہیں رکھتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو صحیح بات ہے، جو صحیح دین ہے، اس پہ تو ہم عمل پیرا ہیں، یعنی کہ مشرکین عرب۔ تو یہی دیکھیں سامنے لوگ موجود ہیں، یا تو مشرکین عرب موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ٹھیک ہے، ہم بھی ابراہیم کی اولادوں میں سے ہیں، اور ہم نے جو شرک کر رکھا ہے اللہ کے ساتھ، یہ لات و منات و عزا بنا رکھے ہیں تاکہ اللہ تک رسائی کریں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ یہود کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے، نصارہ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ تینوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تینوں دین ابراہیم کے پیروکار ہیں بظاہر اپنی نظر میں، لیکن صحیح بات ماننے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ جو نبی اب بتا رہا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، خود بھی جو تینوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو صحیح دین ابراہیم یہ ہے، یہ نام اختیار کرنا ہوگا یعنی کہ مسلمان، یہ دین ہے تمہارا یعنی کہ اسلام۔ نہ اس کا نام بدلے گا، نہ علم بدلے گا، نہ طریقہ کار بدلے گا۔ اس کا علم قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے موجود ہے، اور اس کا عمل عملی طور پہ سنت کی طور پہ رہتی دنیا تک کے لیے موجود ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ کیونکہ یہ ہٹ درمی پہ اب قائم ہو گئے ہیں، تو اب قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جس پہ یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے 113 تک ملاحظہ کی ہے۔ دین ابراہیم یہ وہی دین ہے جو آدم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ اس کا نام دین ابراہیم اللہ نے خود رکھا۔ اسلام اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ مسلمان ہم ہیں، ہم مسلم ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ یہ دین ایک ہی دین ہے، یہ الگ الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتاب نے کتنی وضاحت سے کہہ دیا ہے، رویہ ہمیں سنا دیا ہے۔ ہم کسی کو جواب نہیں دیں گے، صرف جائزہ لیں گے اپنا، ہم اس رویے کے شکار تو نہیں ہو رہے۔ ہمارے ارد گرد اگر یہ رویہ پایا جا رہا ہے تو ہم نے کہیں اس کے پیچھے چلنا شروع تو نہیں کر دیا خدا نخواستہ، جبکہ اللہ کی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اتنی سادہ کتاب، اتنی آسانی سے سمجھنے والا آنے والا پیغام، یہ اللہ کی آواز ہے۔ کہیں ہم اللہ کی آواز کو نظر انداز کر کے کسی اور آوازوں کے پیچھے تو نہیں چل پڑے۔ ہم نے بسط ادب ان لوگوں کو جو ہمارے قریب ہیں یا ہمارے بڑے ہیں، ان کے بھی سامنے یہ رکھنا ہے، اور متنبع رہنا ہے۔ کیوں متنبع رہنا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن نہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، نہ ہمارے اساتذہ کرام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سب لوگ انتہائی قابل احترام ہیں۔ اس دنیا میں یہ ہمیں اللہ کے صحیح دین کی طرف یعنی کہ قرآن اور سنت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن و سنت قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ہم نے آج بھی سنا ہے، ہم سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔